رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وقد خرج لها نور أضاء لها منها قصور الشام. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال وآدم بين الروح والجسد رواہ الترمذی صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیو، دوستو اور بزرگو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے چند ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو اللہ تعالی نے آپ کے علاوہ کسی اور انسان کو عطا نہیں فرمائی. کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سینکڑوں معجزات بھی عطا فرمائے اور ایسی اہم خصوصیات بھی عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے آپ دیگر لوگوں سے ممتاز ہو گئے. ایسی خصوصیات کا تذکرہ سیر کے علماء نے تفصیلاً کیا ہے اور میری تتبع اور تلاش کے مطابق ایسی 100 خصوصیات میں آپ کے سامنے عرض کروں گا جس میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا. ان خصوصیات میں سب سے پہلے نمبر پر خصوصیت یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے نبی ہیں. آپ سب سے پہلے نبی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو نبوت عطا فرمائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. آپ کا ظہور تو سب سے آخر میں ہوا، اس اعتبار سے آپ خاتم النبیین ہیں کہ سب سے آخری نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی نیا رسول نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے آپ کو نبوت عطا فرمائی. سنن ترمذی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ متی وجبت لک النبوہ، آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وآدم بین الروح والجسد، جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے اللہ نے مجھے اس وقت نبوت عطا کر دی تھی. یعنی اب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہے ہیں اور مٹی اور پانی کے درمیان آپ کا خمیر بن رہا ہے. اللہ نے اس وقت ہی آپ کو نبوت سے سرفراز فرما دیا تھا. حضرت عرباض بن ساریہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، یقیناً میں اللہ کے ہاں اس وقت آخری نبی لکھ دیا گیا تھا. وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، جبکہ حضرت آدم کی مٹی گوندی جا رہی تھی. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جا رہا تھا اور اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرما دی تھی. تو آپ کا ظہور تو سب سے آخر میں ہوا، لیکن آپ کو جو نبوت سے سرفراز کیا گیا وہ آپ کو سب سے پہلے کیا گیا. تو گویا آپ کی سب سے پہلی خصوصیت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبوت اس وقت عطا فرمائی جس وقت تک حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی. نمبر 2، تمام انبیاء علیہ السلام سے آپ پر ایمان لانے کا
اور نصرت کا وعدہ لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تم میں سے کوئی نبی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پائے گا تو وہ حضور پر ایمان بھی لے کر آئے گا اور آپ کی مدد بھی کرے گا، آپ کا ساتھ بھی دے گا۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں بیان فرمایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے پختہ وعدہ لیا کہ جب میں تمہیں عطا کر رہا ہوں کتاب اور حکمت، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے بعد ایک عظیم الشان رسول آئے گا جو تصدیق کرنے والا ہوگا ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم انبیاء علیہ السلام نے ضرور بالضرور اس پیغمبر پر ایمان بھی لانا ہے اور تم نے ضرور بالضرور اس پیغمبر کی مدد بھی کرنی ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تم لوگوں نے اقرار کر دیا اور تم نے اس بات پر پختہ عہد کر دیا جو میں نے تم سے لیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا، تمام انبیاء علیہ السلام نے فرمایا ہم نے اقرار کر دیا۔ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ وعدہ لیا کہ اگر تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا تو تم حضور پر ایمان بھی لے کر آؤ گے اور آپ کی مدد اور نصرت بھی کرو گے۔ اب انبیاء علیہ السلام تو پہلے دنیا سے چلے گئے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ رب العزت نے آسمانوں پر اٹھایا ہے، قرب قیامت میں آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائیں گے، آپ کی شریعت کی مدد بھی کریں گے اور آپ کی لائی ہوئی شریعت کے احکامات کو نافذ بھی کریں گے۔ تو گویا دوسری خصوصیت آپ کی یہ ہے کہ اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام سے آپ پر ایمان لانے کا اور نصرت کا وعدہ لیا۔ نمبر 3، کتب سابقہ میں آپ کی بشارتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ فرمایا اور گزشتہ انبیاء علیہ السلام نے یہ بشارت بھی دی کہ پیغمبر آخر الزمان آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ بنی اسرائیل میں اب آخری پیغمبر آئے، ان کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی اور نبی اور پیغمبر نہیں آیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اس بات کی خوشخبری دی کہ عن قریب ایک پیغمبر آنے والے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اپنی عظیم الشان کتاب کو نازل فرمائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، جب عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا اے بنی اسرائیل، یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف اور تصدیق کرنے والا ہوں ان تمام چیزوں کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئیں تورات میں سے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کہ انبیاء علیہ السلام نے آپ کے آنے کی بشارت دی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت بھی دی اور آپ کا نام بھی بیان فرمایا کہ اس پیغمبر کا نام احمد ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمانوں میں احمد، زمین میں آپ کا نام محمد۔ محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، تو کائنات میں سب سے زیادہ جس کی تعریف ہوتی ہے اللہ کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں کہیں آذان ہوتی ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے فوراً بعد اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ انسان نماز پڑھتا ہے تو التحیات میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد درود شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ تو کائنات میں ہر جگہ جہاں مسلمان ہیں وہاں آذان ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، تو حضور کا تذکرہ اللہ نے بلند کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کیا۔ تو گویا تیسری خصوصیت
کتب سابقہ میں آپ کی بشارتیں۔ نمبر 4، آپ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الفاظ مختصر ہوں، مفہوم بہت وسیع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضلت علی الانبیاء بست، مجھے انبیاء علیہ السلام پر فضیلت دی گئی 6 چیزوں کے اندر۔ اعطیت جوامع الکلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائی۔ جوامع الکلم الفاظ مختصر ہیں، مفہوم بہت وسیع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے بڑے مختصر ہوتے تھے، لیکن ان میں معانی کا ایک سمندر معجزہ نظر آتا تھا۔ اب مختصر جملہ انما الاعمال بالنیات، لیکن کتنا جامع جملہ کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ ایسا جامع ہے کہ پوری انسانی زندگی پر صادق آ رہا ہے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔ جملہ مختصر ہے، مفہوم اس کا بڑا وسیع ہے۔ آپ کا جملہ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں جب تک دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ الفاظ بڑے مختصر، مفہوم نہایت وسیع ہے۔ آپ کے ایک ایک جملے سے محدثین نے 20 مسائل کا استنباط کیا۔ آپ نے فرمایا یا ابا حمیر ما فعل النغیر، محدثین نے 70 سے زائد مسائل اس ایک جملے سے مستنبط کیے۔ علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک جلد ایک حدیث کی تشریح میں لکھی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا، 7 باتوں سے منع فرمایا۔ انہوں نے 400 سے زائد مسائل اس ایک حدیث سے مستنبط کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو ایک خصوصیت یہ عطا فرمائی کہ آپ مختصر الفاظ میں بہت وسیع مفہوم کو بیان کرتے تھے۔ نمبر 5، دشمنوں پر آپ کو رعب عطا فرمایا۔ دشمنوں پر آپ کو رعب عطا فرمایا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے مجھے ایسا رعب دیا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر دشمن پہ میرا رعب ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی دشمن 1 مہینہ دور ہو لیکن آپ کی ہیبت اس پہ ظاہر ہوتی تھی، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اللہ رب العزت اسی طرح جس انسان کی زندگی میں تقویٰ ہوتا ہے اللہ اسے بھی رعب عطا فرما دیتا ہے، اور معاذ اللہ جس کی زندگی میں گناہ اور فسق و فجور ہوتے ہیں اس کی ہیبت اور عظمت اللہ لوگوں کے دلوں سے نکال دیتا ہے۔ انسان کا رعب اس کے چیخنے چلانے سے نہیں آتا جیسے ہم سمجھتے ہیں۔ بیوی بچوں کو بہت زیادہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، 2 گلی دور فاصلے پر ہماری آواز سنائی دیتی ہے لیکن بیوی بچے ٹس سے مس نہیں ہوتے، ان پر اثر نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ زندگی میں تقویٰ نہیں ہوتا۔ جب زندگی میں تقویٰ ہوگا اللہ رعب کی نعمت عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ نے سب سے زیادہ رعب کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ آپ کا رعب ہی تو ہے کہ دیکھیں دشمن ہے، آپ آرام کر رہے ہیں، دشمن آپ کی تلوار نکالتا ہے اور نکال کر آپ کو قتل کرنے کے لیے کہتا ہے من یمنعک منی، کون آپ کو مجھ سے بچائے گا؟ آپ صرف کہتے ہیں اللہ، صرف لفظ اللہ کہتے ہیں، اس پر ایسی ہیبت طاری ہوتی ہے، اس پہ پسینہ آ جاتا ہے اور فوراً ہی اس کے ہاتھ سے تلوار گر جاتی ہے۔ آپ تلوار اٹھا کر فرماتے ہیں من یمنعک منی، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ پھر آپ کے عالی اخلاق آپ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے اللہ نے آپ کو بڑا رعب عطا فرمایا تھا۔ حضور سجدے میں ہے، ابو جہل بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آیا، جیسے قریب پہنچا تو کہتے میں نے کیا دیکھا، میرے اور حضور کے درمیان ایک شخص ہے، قریب ہے کہ وہ میرے اوپر حملہ کر دے۔ بعض روایات میں نے آگ دیکھی، قریب تھا کہ میں اس آگ میں گر جاؤں، وہ آپ کے قریب نہ آ سکا۔ تو اللہ نے ایسا رعب آپ کو عطا فرمایا تھا۔